الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین علی وقار، نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کے 30ویں سپارے سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت میں اور اس کے ماں بعد اللہ رب العالمین نے اس خاص دن کے متعلق جس نسبت کو بیان کیا اور اس نسبت کی وجہ سے آج سے پہلے بھی اور قیامت تک اس دن کو بطور یاد منایا جاتا رہے گا۔ جس بندے کی عظیم قربانی تھی اور جس کے ساتھ اس دن کو جوڑا گیا، اس کیفیت کو قرآن پاک نے اپنے لفظوں کے اندر بیان کیا۔ آئیے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے قرآن پاک کے ان نور والے لفظوں کو سماعت کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کچھ روشنیاں ہیں، کچھ سبق ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ ہم نے ان کی طلب پر انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ جس وقت آپ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی تو آپ نے اللہ کے دربار کے اندر دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میرا وارث ہو، نبوت کو سنبھالنے والا ہو۔ اور نبی جب بھی وارث مانگتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میری جائیداد کو سنبھالنے والا ہو یا میرے مال کو سنبھالنے والا ہو۔ نبی کے وارث کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس جو علمی خزانہ ہے اور میرے پاس جو نبوت کا نور موجود ہے اسے سنبھالنے والا ہو اور اگلی نسلوں تک پہنچانے والا ہو۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی، عمر کی کیفیت یہ ہے 90 سال، اور یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس حصے کے اندر اولاد نہیں ہوتی، یعنی بندہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پر جس وقت آپ کو خوشخبری سنائی گئی اس وقت آپ کی زوجہ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، میرے جو شوہر ہیں یہ تو بوڑھے ہیں، میں خود بانجھ ہوں، اب زندگی کا وہ حصہ ہے جس کے اندر اولاد نہیں ہوتی۔ فرشتے آ کے بشارت دے رہے تھے، آپ ہمیں بتاتے ہو کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس جگہ پر جو کیفیت بیان ہوئی وہ تو قرآن پاک نے کی ہے، لیکن میں ان جملوں سے ایک لفظ نکالنا چاہوں گا۔ اولاد یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت ہے۔ وہ جوانی میں دے تو جوانی میں، بڑھاپے میں دے تو بڑھاپے میں، وہ دینے والا ہے،
اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی پیر فقیر اولاد نہیں دے سکتا. اولاد فقط اللہ دیتا ہے. اور پھر جب اللہ اولاد دیتا ہے اور وہ دینے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جاہلانہ ایک رسم ہوگی اگر کوئی ساس اپنی بہو کو تانا لگاتی ہے تیرے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا، تو بانج ہے، تیرے ہاں اولاد نہیں ہے. یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو تانا لگاتا ہے تیرے وطن سے مجھے کوئی خوشخبری میسر نہیں آئی. وہ خوشخبری کہاں سے لے کے آئے؟ چونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے. قرآن پاک کہتا ہے یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے. دوسری جگہ پر رب کائنات نے خود کہا بیٹے بھی ہم دیتے ہیں، بیٹیاں بھی ہم دیتے ہیں، جسے چاہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہیں بیٹیاں دے دیتے ہیں. تو میں نے عرض کرنا چاہا کہ رب کے دربار سے بندے کو لو لگانی چاہیے. اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے. دیتا وہ ہے، روکتا وہ ہے. وہ دے تو بھی حکمت ہے، وہ روک لے تو بھی حکمت ہے. اس کی حکمتوں کو وہی جاننے والا ہے، بندے اس کی حکمتوں سے واقف نہیں ہیں. خیر، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے بشارت دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، لیکن وہ بشارت کتنے خوبصورت لفظوں کے اندر تھی. آئیے وہ قرآن کے لفظ سماعت کریں. قرآن نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، تو ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. غلام عربی زبان کے اندر جوان کو کہا جاتا ہے، زیرو کو کہا جاتا ہے. بچے کو غلام نہیں کہا جاتا. عربی زبان کے اندر عمر کی کنڈیشن بدلتی ہے تو نام بدل جاتا ہے. بندہ 30 سال سے اوپر جائے تو نام کچھ اور ہوتا ہے، 40 سے اوپر جائے تو نام کچھ اور ہوتا ہے، 60 سے اوپر جائے تو نام کچھ اور ہوتا ہے، 90 میں پہنچ جائے تو نام کچھ اور ہوتا ہے. ابھی دودھ پینے والی عمر کے اندر ہو تو نام کچھ اور ہوتا ہے. جو کڑیل جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والا ہوتا ہے، اسے شاب بھی کہا جاتا ہے اور اسے غلام بھی کہا جاتا ہے. تو قرآن پاک نے ایک بشارت کے اندر ابراہیم کو 2 بشارتیں عطا فرمائی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اور بیٹا بھی ایسا نہیں کہ دے کے فوراً واپس لے لیں، بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بشارت دیں گے بیٹا بھی دے رہے ہیں اور ایسا بیٹا دیں گے جو جوانی تک پہنچ کر آپ کا ہاتھ بھی بٹانے والا ہوگا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اور دوسری بات یہ، بیٹا مل جائے وہ لائق ہے یا لائق نہیں یہ پتہ نہیں ہے. جب وہ زندگی میں قدم رکھے گا پھر پتہ چلے گا وہ فرمانبردار ہے یا فرمانبردار نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے. جب وہ زندگی میں قدم رکھے گا، عملی زندگی میں آئے گا، پھر پتہ چلے گا. قرآن پاک نے ایک ہی بشارت کے اندر ایک تیسری بشارت بھی عطا کی کہ اے ابراہیم ہم آپ کو بیٹا دیں گے جو جوانی تک پہنچے گا، اور اس کے اندر ایک خوبی بھی ہوگی. کون سی؟ ہم اسے حلم کا پیکر بنا کے بھیجیں گے. حلم کیا ہوتا ہے؟ علامہ بیضاوی کا ایک ہی جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. علامہ بیضاوی کہنے لگے جس وقت بندے کی طاقت اتنے عروج پر ہو کہ وہ اپنے مد مقابل کو گرا سکے، وہ اس سے بدلہ لے سکے، وہ اسے زمین پر بچھاڑ سکے، ایسے موقع پر اگر کوئی معاملہ ہو جائے اس موقع پر رب کو یاد کر کے صبر کر لینا، اپنے وجود پر کنٹرول کر لینا، قابو کر لینا، اپنی طاقت کو دبا لینا، ایسے بندے کو حلیم بندہ کہا جاتا ہے. سب کچھ بندے کے پاس ہو لیکن پھر بھی بندہ تابعدار بن کے زندگی بسر کرے، سب کچھ بندے کے پاس ہو پھر بھی بندہ گناہوں کی طرف نہ بڑھے. یعنی جس بندے کا اپنے وجود پر کنٹرول ہو جائے، ہاتھ اس کے کنٹرول میں ہو، سوچ اس کی کنٹرول میں ہو، اور آنکھیں اس کی کنٹرول میں ہو، سماعت اس کی کنٹرول میں ہو، زندگی کے اندر جو زندگی کے تانے بانے ہیں وہ اس کے کنٹرول کے اندر ہو، وہ کبھی بھی حریم غیر کے اندر نظر نہ ڈالنے والا ہو، ایسے بندے کو حلیم کہا جاتا ہے. تو قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو بشارت دی، ایک تو جوان بیٹا دیں گے جو جوانی تک پہنچے گا، بچپن میں ہم واپس نہیں لیں گے، اور دوسری بشارت کے اندر بشارت یہ تھی کہ ہم آپ کو حلیم بیٹا عطا کریں گے. میں اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. یہ لفظ حلیم یہ اللہ کی ذات کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حلیم ہے. میں یہاں پر مختصراً، چونکہ بڑا تفصیلی جملہ ہے، مختصراً عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حلیم ہے. معنی کیا؟ جو رب کے صفاتی نام ہیں وہ بھی بندوں پر بولے جا سکتے ہیں. اللہ غیب جاننے والا ہے، اس کی ایک صفت ہے، تو محبوب غیب جاننے والے ہیں، لفظ بولا جا سکتا ہے. شرک نہیں بنتا، کفر نہیں بنتا، بدعت نہیں بنتی. ایسے ہی اللہ سننے والا ہے، آپ سارے بھی سنتے ہو، یہ لفظ بولا جا سکتا ہے. اللہ دیکھنے والا ہے، آپ سارے بھی دیکھتے ہو، یہ لفظ
بولا جا سکتا ہے۔ اللہ رازق ہے، اور جو کسی سیٹ کے نیچے کام کرتا ہے وہ سیٹ اس کا رازق ہے، یعنی اس کی روزی اس سیٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک باریک سا فرق ہے، لفظ ایک جیسا آنے سے شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی، کفر نہیں ہوتا۔ لفظ ایک جیسا آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ قرآن کا ایک مزاج ہے، اور قرآن بتا رہا ہے ایسے ہو سکتا ہے، جیسے قرآن پاک نے کہا حلیم تو رب کی ذات ہے، لیکن ہم جو ابراہیم کو بیٹا دے رہے ہیں وہ بھی حلیم ہے، وہ بھی حلم کا پیکر ہے۔ منع کیا تھا؟ رب حلیم ذاتی ہے، اور اس نے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو خود حلیم بنایا ہے، یعنی ایک صفت اللہ کی ہے، اور اللہ خود ہی کسی مخلوق کو دے دے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی صفتیں ہیں جو رب کی ہیں، اور پھر رب کی عطا سے مخلوق کے اندر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے نبیوں کے پاس جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شانیں ہیں، جتنی رفعتیں ہیں، ذاتی کوئی شان نہیں، ذاتی کوئی عظمت نہیں۔ وہ غیب جانتے ہیں تو ذاتی نہیں، وہ حاضر ناظر ہیں تو ذاتی نہیں، وہ سن لیتے ہیں تو ذاتی نہیں، وہ مدد کر لیتے ہیں تو ذاتی نہیں، وہ حاجت روا ہے تو ذاتی نہیں، وہ مشکل کشا ہے تو ذاتی نہیں۔ یہ ساری شانیں رب نے انہیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور جب اللہ دینے والا ہو، مخلوق لینے والی ہو، اللہ خیر ڈالنے والا ہو، مخلوق جولی میں خیر بھر کے تقسیم کرنے والی ہو، تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ زمین آسمان کا اس کے اندر فرق ہے۔ یہ ایک لفظ اس بشارت کے اندر تھا، میں نے اسے عرض کرنا آپ کے سامنے مناسب سمجھا۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ایک عقل مند لڑکے کی، حلم والے لڑکے کی بشارت عطا کی۔ پھر قرآن نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، یعنی بیٹا دنیا میں آ گیا، بچپنا گزر گیا، جوانی میں بچہ پہنچ گیا، اور جوانی کے اندر ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ یہ بیٹا ہمارا دستے بازو بن جائے، ہمارے کام کے اندر ہاتھ بٹھائے، ہمارے کندھے سے ہاتھ کندھا ملا کر چلے، ہمارے بوجھ کم کرنے والا ہو۔ ہر والد اور ہر والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ بچوں کو اس منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ منصب ہوتا ہے جس کی تلاش کے اندر بچوں کے ساتھ محنتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، شفقتیں ہوتی ہیں، مہربانیاں ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ جب ابراہیم کا بیٹا جو ہم نے عطا کیا تھا اور حلم والا تھا، جس کا نام اسماعیل تھا، وہ اس عمر میں پہنچا، یعنی جوانی کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ اب وہ کام کے قابل ہو گیا، اب وہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، اب وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے کے قابل ہو گیا۔ اس وقت قرآن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم سے ایک امتحان لیا۔ اب چونکہ قرآن میں جو لفظ ہوتا ہے ایک بڑے واقعے کا اشارہ ایک لفظ کے ذریعے کر دیا جاتا ہے۔ جس وقت حضرت اسماعیل کام کے قابل ہو گئے، قرآن پاک نے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ حضرت ابراہیم اپنے بچے سے کہنے لگے اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جوانی کی عمر، ایسا ماحول کہ بچہ وہ اب کام کرنے کے قابل ہے، ہاتھ بٹھا سکتا ہے اور بوجھ کم کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے مشورہ کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے بہت جبرائیل امی وہ بھی آ سکتے تھے، پیغام دے سکتے تھے۔ اللہ کہتا ہے آپ اپنے بچے کو ذبح کیجئے، اللہ آپ سے قربانی لینا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، لیکن حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ قرآن پاک نے کہا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس پر میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کے ساتھ عام امتی اپنی زندگی کو میچ نہیں کر سکتا۔ ہم جو خواب میں دیکھے وہ خواب ہی ہوتا ہے، خیال ہی ہوتا ہے، ہمارا خواب سچا ہو جائے ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں خواب میں حکم آ جائے بیٹے کو ذبح کر دو، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں خواب میں حکم آ جائے مسجد کے چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دو، ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ امتی کا خواب ہے۔ اور امتی اور نبی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی ظاہری آیات کے اندر یعنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ جو دیکھے وہ بھی حق ہوتا ہے، اور نبی خواب میں جو دیکھے وہ بھی حق ہی ہوتا ہے، یعنی نبی کی خواب بھی سچی ہوتی ہے چونکہ نبی خود جو سچا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ خوابوں کی دنیا میں بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ ہر تیسرے یا چوتھے دن کسی نہ کسی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، آج میں لیٹا تو میں نے یہ دیکھ لیا، آج میں لیٹا تو میں نے یہ دیکھ لیا۔ میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، سچوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اس جملے کو محفوظ کیجئے، سچوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ بندہ نماز ایک نہ پڑھے،
بندہ قرآن کی صحبت میں نہ جائے, زبان سے کبھی سچ نہ نکلے, دھوکہ کرے, فراڈ کرے, سود کھائے, حرام کھائے, ہر گناہ اس کی زندگی میں ہو, اور رات کو سوئے اور خواب سچا دیکھ لے. ایسا نہیں ہوتا. سچوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور جھوٹوں کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں. اگر خواب کے اندر سچائی دیکھنی ہے, پہلے زندگی میں سچائی لانا پڑے گی. یعنی نبیوں کی زندگی سے یہ بات سیکھی جا سکتی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خوابوں کے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی, لیکن قرآن پاک کے ان لفظوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی خواب کے اندر جو کچھ دیکھے وہ حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے. اور پھر یہ نبی کی بہت بڑی آزمائش تھی اور بہت بڑا امتحان تھا. نبی کا جو رب کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, اگر جبرائیل ڈائریکٹ آ جاتے اور کہہ دیتے آپ بیٹے کو ذبح کر دیجئے, پھر تو معاملہ کوئی نہیں تھا. لیکن خواب کے اندر بھی اس معاملے کو دیکھ کر کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا, اس بات کی صداقت تھی کہ آپ نے خواب میں حکم دیا, ہم نے پورا کر دکھایا. اگر ظاہری حکم دیں گے تو ہم بترکیے عتم اس حکم کو پورا کرنے والے ہوں گے. چونکہ نبی وہ اطاعت کا سرچشمہ ہوتا ہے, نبی وہ پرہیزگاری کا سرچشمہ ہوتا ہے, تابعداری کا سرچشمہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک نے واقعے کو آگے بڑھایا. جس وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے پوچھنے لگے, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, یہ بتا تیرا کیا ارادہ ہے. میں نے تو خواب دیکھ لیا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, ارادہ میرا یہ بن رہا ہے اللہ کی راہ کے اندر میں تمہیں قربان کر دوں, تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے. میں یہاں پر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں, چونکہ قرآن پاک کے اندر کچھ باتیں ڈائریکٹ ہوتی ہیں, کچھ انڈائریکٹ ہوتی ہیں, سمجھنی پڑتی ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب کبھی باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, تیرا کیا ارادہ ہے. بہت لائق بچہ ہوتا ہے جو باپ کی اس اندر والی پوشیدہ خواہش کو سمجھ سکے, اس موقع پر باپ کو کوئی خوشی کا پیغام دے سکے. میں بہت سارے معاملات ہیں, ایک معاملہ, اچھا میں نے تیرا فلاں جگہ پر رشتہ طے کرنے کا سوچا ہے, میں سمجھتا ہوں خاندان آپس میں مل جائیں, گھر والے آپس میں, بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے. اب اس موقع پر ایک تو یہ ہے بیٹا انکار کر دے, شرعی طور پر جائز ہے انکار کر دے, لیکن ایک یہ ہے کہ بیٹا کہ ابا جی میرا کیا ارادہ ہے, جو آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. اب اس جملے کے اندر نور کتنا ہے, اس جملے کی وجہ سے باپ کے دل میں خوشی کتنی ہوئی, اور باپ کو اپنے بیٹے پہ مان کتنا ہوگا کہ میرا بیٹا کتنا تابعدار ہے. میں ایسے باپوں کو بھی جانتا ہوں اور ایسے بیٹوں کو بھی جانتا ہوں, بیٹے کہتے ہیں جی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, جو ابا جی کہیں گے وہی ہمارا ہے, وہ جو بھی فیصلہ کر دیں انہی کا فیصلہ ہے, انہی کی بات سر آنکھوں پہ. انہوں نے کبھی باپ کے سامنے آنکھیں نہیں دکھائی, انہوں نے کبھی باپ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. دل ٹوٹ جاتا ہے جب بندہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے نا, اور یہ چھوٹے چھوٹے لفظ آپ شاید ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. تلوار کے ساتھ زخم لگا دینا وہ تو خیر پھر بھی صحت مند ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو لفظوں کے زخم ہوتے ہیں اور لفظوں کی وجہ سے اندر جو درد ہوتا ہے, خاص کر کے خونی رشتوں کو, اور ان خونی رشتوں کو جو اندر تڑپ محسوس ہوتی ہے, یہ کوئی درد رکھنے والا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے. خیر چونکہ یہ رائے لے رہا تھا نبی, اور جو آگے جس سے رائے لی جا رہی تھی وہ بھی صرف بیٹا نہیں تھا, ان قریب اللہ نے اسے بھی نبوت کا نور عطا فرمانا تھا. جس وقت پوچھا گیا بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے, قال یا ابت افعل ما تؤمر, تو آگے سے بیٹے نے جواب کیا دیا, بیٹا کہنے لگا ابا جی جو حکم ہے آپ کر گزرے, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ حکم. اب اس ما تؤمر, اس کے اندر مفسرین نے بڑے جملے ارشاد فرمائے. صرف یہ نہ کہا, حضرت اسماعیل نے صرف یہ نہ کہا آپ مجھے ذبح کر دیجئے, آپ نے جو خواب دیکھا خواب پورا کر دیجئے, فرمایا نہیں, آپ نے کہا ما تؤمر, جو حکم ہے. اب مفسرین نے بہت کچھ لکھا. مفسرین کہتے ہیں گویا حضرت اسماعیل جواب دے رہے تھے, اے میرے باپ اگر رب کا ارادہ ہے میری گردن پہ چھری چلانا, چھری چلا دیجئے, اور اگر رب کا ارادہ ہے میری بوٹی بوٹی کر کے جنگل میں پھینک دی جائے تو میں اس حکم کے لیے بھی تیار ہوں. ما تؤمر, جو آپ کو حکم ہے آپ کو حکم کر دیجئے. یہ ایک باپ تھا اور یہ ایک بیٹا تھا, یہ دونوں جو آپس میں پیار محبت کی بات کر رہے تھے, اسے قرآن پاک نے اپنا عنوان بنایا, اور قیامت تک جو باپ بیٹے کا تعلق ہے فرمانبرداری کا, اطاعت کا اور حسن سلوک کا, وہ یہاں سے
سیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات آگے بڑھتی ہیں، صرف آئیے ترجمہ سماعت کرتے ہیں، میں گفتگو ختم کروں گا، وقت ہمارا ہو چکا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ کہنے لگے، حضرت اسماعیل جواب دینے لگے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم نے وہ سارا کام کر دکھایا، حضرت اسماعیل صبر کا مجسمہ بن رہے، اس صبر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے میڈا بھجوا کر کے اسے ذبح کروایا، اور پھر اس صبر کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کو زندہ کر دیا گیا۔ ان دنوں کے اندر قیامت تک یہ یاد تازہ ہوتی رہے گی، ان کا نام لیا جاتا رہے گا، ممبروں پر انہیں سلامی پیش کی جاتی رہے گی۔ لیکن میرا آخری پیغام آج کی نشست کے اندر یہ ہے، چونکہ آج قربانی کا دن ہے، جانور اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے ہیں، تو یہ جانوروں کا قربان کرنا، مال کا قربان کرنا، مال لگتا ہے جانور خریدنے کے اندر، یہ ساری باتیں ہمیں ایک اور کام کے لیے بھی تیار کر رہی ہیں کہ اسلام جب بھی آپ سے کسی بات کی قربانی مانگے، وہ جان کی قربانی مانگے تو جان، وہ مال کی قربانی مانگے تو مال، دینے سے کبھی گریز نہ کرنا، چونکہ اسلام پورے کا پورا یہ قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ اس وقت مذہب آپ سے سب سے بڑی جو قربانی مانگ رہا ہے، جان کی ضرورت ہوئی تو جان پیش کرنا، مال کی ضرورت ہوئی تو مال پیش کرنا، لیکن سب سے بڑی قربانی اس وقت مذہب آپ سے وقت کی مانگ رہا ہے۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے مسجد آتے جاتے رہنا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے سجدہ کرتے رہنا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس کتاب حکمت کو کھول کر کے پڑھتے رہنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا دیا ہے، اس کے اندر کیا حکم ہے، کس سے روکا گیا ہے، یعنی وقت کی قربانی آج کے دن کے اندر میرا ایک سبق ہے۔ اس قربانی کے ساتھ ساتھ مذہب کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کیجئے، جہاں بھی مذہب کی آواز اٹھے، جہاں بھی قرآن کا آوازہ بلند ہو، تھوڑا سا وقت دینا، وہاں پہنچ جانا، مسجد 5 ٹائم آ جانا، چونکہ بندہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، بڑا مصروف ہوں، ایک ٹائم ایسا آتا ہے اس کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے۔ جب اسرائیل روح قبض کرنے آتے ہیں نا، سارے کام ادھر آ جاتے ہیں، اب نہیں کہہ سکتا میں دفتر جانا ہے، اب نہیں کہہ سکتا میں فلاں کام کروں گا، اب نہیں کہہ سکتا میری مصروفیت بڑی ہے، پھر جانا ہی جانا ہوتا ہے۔ اس وقت سے پہلے کہ گھڑی کی سوئیاں بند ہو جائیں، وقت چلنا بند ہو جائے اور زندگی اختتام پذیر ہو جائے، وقت دینے کی کوشش کیجئے، مذہب کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کیجئے، قربانیوں کا ذہن بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین آج کے مقدس دن کے توفیل ہم سب کو مذہب کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت کریں۔